الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ التغابن شریفہ کی 4 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ علم کیا نہیں، یأتکم پاس آئی تمہارے، نبأ الذین کفروا خبریں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، فذاقوا پھر چکھا انہوں نے، وبال امرہم اپنے کام کا جو وبال تھا انہوں نے اس کو اپنا لیا، چکھا انہوں نے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے المناک دردناک عذاب ہے۔ خلاق کائنات جل مجید نے اس آیہ مبارکہ میں ایک احساس دلایا ساری انسانیت کو عمومی طور پر اور مسلمانوں کو بالخصوص، کہ لم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان کافروں کی جو قبل ازیں گزر چکے ہیں ان کی خبریں نہیں آئیں؟ جس طرح قبل ازیں بھی متعدد مرتبہ یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ رب کائنات جل وعلا کریم کا یہ بھی احسان اور کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ خلاق عالم جل مجید نے ہم ناچیز و حقیر بندوں پر کرم فرمایا، احسان فرمایا، ہمیں نبی آخر الزماں کو امتی بنا دیا، کہ حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، میرے نبی سب سے آخر تشریف لائے، تو پہلے انبیاء کی امتوں نے جو جرائم کیے تھے اور ان کو جو سزائیں ملی تھیں ہمارے سامنے بطور تجربہ موجود ہیں، یعنی ہم پر تجربہ نہیں کیا گیا ہے، یہ سب کچھ پہلی قوموں پر ہو چکا ہے۔ ان قوموں نے جب رب کائنات کی نافرمانی کی، معاذ اللہ کسی کو سور بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، شکلیں بدلا دی گئیں، ان پر رب کائنات کی طرف سے آسمان کی جانب سے عذاب نازل ہوا، پتھر برسے، ان کی بستیوں کو الٹا دیا گیا، فرعون کو پانی میں، اس کی قوم کو بھی غرق کر دیا گیا، قوم نوح کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا گیا، متفقات والوں کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، قوم شعیب کو آگ کے عذاب سے دوچار کر دیا گیا، قوم صالح علیہ السلام کی حالت غیر کر دی گئی۔ یہ سارے کے سارے واقعات قرآن مجید فرقان میں موجود ہیں اور ہمیں پکار کر احساس دلا رہے ہیں، دیکھو تم کتنے خوش قسمت ہو، تم سے پہلے جن لوگوں پر عذاب آئے تھے ان کرتوتوں کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ان کرتوتوں سے بچا سکتے ہو۔ یہ تجربہ تمہارے سامنے ہے کہ جس قوم نے جرم کیا اس قوم کا حال اللہ نے کیا کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان کافروں کی خبریں نہیں آئیں جو قبل ازیں گزر چکے تھے۔ قوم لوط کی بستیاں آل عرب کے راستے میں پڑتی تھیں، آج بھی وہاں یعنی سعودیہ کے اندر قوم صالح قوم لوط کی بستیاں وہ موجود ہیں، ان کو علم ہے یہاں کیا کچھ ہوا تھا۔ اہل عرب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ابرہہ نے حرم کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ گندی جسارت کی تھی، تو رب کائنات نے اس کا حشر کیا کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا ان کے پاس وہ خبریں نہیں پہنچی؟ وہ جانتے ہیں ان کے پاس خبریں آئی ہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم کو اس سے پہلے جو کافر گزر چکے ہیں ان کے اخبار، ان کی خبریں نہیں ملیں؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے افعال بد کا وبال انہوں نے پا لیا، ان کو مل گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والے یہود و نصارہ بہت اچھی طرح واقف تھے قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، انہیں پتہ تھا کہ رب کائنات نے کس طرح ان کو دریا سے پار لگایا، ان پہ من اور سلوہ کو نازل فرمایا، کس طرح رب کائنات نے ان پر بادل کا سایہ فرمایا، فرماتا خود وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، آسمان کی جانب سے تم پر من اور سلوہ کو نازل فرمایا۔ یہودیوں سے کون سی بات چھپی ہوئی تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ وہ نبی آخر الزماں جو تشریف لانے والے ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں، مگر باوجود جاننے کے وہ ایمان نہ لاتے تھے۔ پھر ان سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہوا؟
ان کو احساس دلایا جا رہا ہے وہ کافر جو تھے انہوں نے اپنی کرتوتوں کا پتہ چکھا اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ تم اسی دردناک عذاب کے حوالے ہونا چاہتے ہو؟ اس نبی و معظمہ کا انکار کر کے اللہ کی کائنات جل وعلا احساس دلا رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ، اور یہ ان کے لیے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کانت تأتیہم رسلہم، یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ تو کسی کو سزا دی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت دیکھیں وہ قریب ہے۔ انصاف بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کو سب کی راہ پر انصاف کو یہ ہے کہ جیسے یہ سزا دے دی جائے وہ سزا دیتا نہیں، ایمان والا صحیح ایمان والے ہوں رب کائنات جل وعلا کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذالک بأنہ، اس لیے وہ لوگ ایسے تھے کہ کانت تأتیہم رسلہم، ان کے پاس بالبینات اللہ تعالیٰ وہ لے کے آئے وقالو، جب کافر اس طرح کی کافروں نے کہا کیا ابشر، کیا یہ بشر یہدوننا ہم کو ہدایت دے گا، ہمیں رات کیا یہ بشر بتائے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام جتنے انبیاء تشریف کرتے ہیں سارے کے سارے بشر بشر حکارت کے ساتھ کہنا یہ کفر ہے، مرد ہیں بشر ہیں جس طرح میری کئی بات اور رلنے کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور حضور کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور دادا کا نام ہاشم تھا، لیکن دادا کا نام عبد اللہ تھا۔ کیا اسی طرح ہم بتاتے ہیں رسول اللہ کی بات کرنا ان کے پتا کا نام ان کے باجی کا نام واحد تھا، اور یہ دونوں قرشی ہیں۔ میرے کریم آقا کا شفیع مظلوم کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، اور آج تک حضور کی نسل باقی ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ہم حضور کو بشر مانتے ہیں لیکن اپنی جیسے بہت قرآن سید البشر مانتے ہیں کہ تمام بشروں کے سردار بشر، محض بشر نہیں۔ کافر یہی کہتے تھے کیا یہ جو محض بشر ہے یہ ہمیں ہدایت دے گا؟ عقل کے اندر یہ محض بشر نہیں ہوتے، یہ چنے ہوئے ہوتے، ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہوا کرتا ہے، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ رب کی فرماتا فکفروا، یہ کہہ کر انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ ہے نبی بشر، اس پہ شک نہیں، بلکہ نبی کی بشریت کا انکار بھی کفر ہے۔ جو کہیں نبی بشر ہوتے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی بشر تو ہے لیکن ہم جیسے بشر نہیں، ان کا ذکر حقارت کے ساتھ بشر کر کے نہیں کہا جائے گا، کیا جائے گا جس طرح کافروں نے کیا۔ کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ یہ حقارت کے الفاظ، معاذ اللہ تعالیٰ توہین کے الفاظ۔ یہ بندہ گویا آپ کسی پہ اور یہ کام کرے گا، معاذ اللہ گویا آپ سمجھتے وہ کام کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، اس کی توہین ہے یہ جملہ۔ یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کفروا، انہوں نے کفر کیا اور تولوا، انکار کیا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ واستغنى اللہ، اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی شان بے نیازی کے بعد ان بدبختوں کو ہدایت کی دولت دی ہی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کو محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب محتاجی کی نسبت کرنا، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، میرا اللہ بے نیاز ہے۔
اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میری کریم آقا رسول عربی شفیع مظہر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کرام قدر ہے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے کریم کے ارشاد کرام قدر کا مفہوم بنتا ہے اگر پوری دنیا والے ایک ایمان والے کے قتل پر مجتمع ہو جائیں، ایک ایمان والے کی عزت، ایک ایمان والے کے قتل پر اگر پوری دنیا کی ساری مخلوق یا انسان مجتمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں فرمائے گا، سب کو جہنم میں ڈال دے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جل مجدیم نے بھی شان بے نیازی سے کام لیا۔ یاد رکھو، واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے، سراہا گیا ہے، جس کی خوبیوں کا تذکرہ ہر کوئی کرتا ہے، خواہی نہ خواہی، خواہ زبان حال سے کریں یا زبان کال سے کریں، اس کی خوبیوں کا تذکرہ ہر کوئی کرتا ہے، جس طرح میں کل بیان کر چکا ہوں۔ فرماتے رب ذوالجلال زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم گمان کیا، جس طرح زعم باطل ہم کہتے برا گمان، زعم الذین کفروا گمان کیا، اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، کیا گمان کیا، الَّن یبعثوا، یہ کہ ان کو ہرگز مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ یہ بدبخت یہ سوچ بیٹھے کہ یہ دنیا بس ختم ہونے والی ہے اور جو دنیا سے چلا گیا سو چلا گیا، معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ۔ جس طرح بے وقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں نا کہ کل کس نے دیکھا ہے، کون کب کل آئے، کوئی نہیں ہے کل، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور بعض نے یہ کہا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، معاذ اللہ، انکار ہے یہ، کیا یقین نہیں ہے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ گمان کیا انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل، یا رسول اللہ آپ اعلان فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے مجھ کو میرے رب کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کائنات فرمائے محبوب تم یہ فرما دو، قل فرما دو، بلا کیوں نہیں، وربی، مجھ کو قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، ضرور بھی ضرور تم کو مبعوث کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ محبوب قسم ذکر فرما کر وہ محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کہ جنہوں کو کافروں نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا، جن کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا کفر، کافروں کی بھی جرت نہ تھی ان کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتے، رب کریم نے ان کو فرمایا کہ تم قسم اٹھا کے فرما دو کہ تمہیں دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا، ثم پھر لتنبؤن، ضرور بھی ضرور تم کو خبر دی جائے گی، نبی خبر دینے والا، نبأ خبر، تمہیں خبر دی جائے گی، بما عملتم، جو تمہارے اعمال تھے، اور یہ سب کچھ تمہیں زندہ کرنا، تمہیں اکٹھا کرنا، میدان معاشر میں لانا، تمہارے اعمال کا وہاں موازنہ ہونا، وہ کمپیریزن ہونا، نیکیوں اور بدیوں کو تولا جانا، یہ سب کچھ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، پھر اکٹھا کرنا، پھر تمہارے اعمال کا تولنا، پھر جنت کی خوشخبری، جہنم کی وعید تمہیں سنانا، جنت کا عطا فرمانا، جہنم میں دھکیلا جانا، یہ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نزد یہ بہت ہی آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اسے ہونے کا حکم دیتا ہے، چیز ہو جاتی ہے۔ مشقت مجھے کرنا ہوتی ہے، آپ کو کرنا ہوتی ہے، میرا اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں فآمنوا، پھر تم پہ لازم ہے کہ تم ایمان لو، باللہ، اللہ تعالیٰ جل مجدہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر کہ جس نور کو ہم نے نازل فرمایا۔ اس جگہ نور سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس کو رب کائنات نے میرے نبی پر نازل فرمایا۔ بعض اوقات تھوڑی سی غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے، اگر حضور نور تھے تو پھر روشنی کیوں نہیں ہوتی تھی؟
یہاں حضور بیٹھتے تھے، دیا جلانے کی ضرورت کیوں تھی؟ قرآن نور ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں بھی ہیں اور پھر بھی بلب جلانا پڑتا ہے۔ فرشتے نور ہیں، ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں اور پھر بھی اندھیرا ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نور تیری آنکھیں دیکھ سکیں۔ قرآن کریم بھی نور ہے، میرے نبی بھی نور ہیں، فرشتے بھی نور ہیں۔ فرماتے ہیں وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو لوگوں کو ظلمت قدح جہالت سے نکال کر رب کریم کی رحمت کا نور عطا فرماتا ہے، ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اس قرآن کریم کے صدقہ سے رب کائنات اس کو جو رب کی رضا کا جویاں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جل وعلا کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم ایمان والوں کا یہی عقیدہ ہے اور یہی ایمان ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں، جو کیا تھا، جو کریں گے، میرے اللہ کو سب کچھ علم ہے۔ جو ہم نے کیا وہ بھی علم ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی علم ہے، اور جو مرتے دم تک ہم کریں گے میرے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔